بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز سوم کی دعا۔ اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویہ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فی بجودک یا اجود والاجودین۔ اس دعا میں ہم 3 طرح کی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں۔ 3 دعا پر یہ دعا مشتمل ہے، 3 درخواستوں پر یہ دعا مشتمل ہے۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ اللہ سے بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، پاک پروردگارا اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، خدایا مجھے ذہنی طور پر بیدار رہنے کی، غفلت سے دور رہنے کی، متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح سے انسان کا بدن سوتا ہے، اس کا ذہن بھی سوتا ہے، اس کی توجہ بھی غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب انسان کا بدن سو جاتا ہے تو انسان دنیا سے بے خبر رہتا ہے، اس کے آس پاس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ چلتا، حتیٰ کوئی نقصان پہنچ رہا ہو، گھر گر رہا ہو، آگ لگی ہوئی ہو، آگ جل رہی ہو، نہیں پتہ چلتا، احساس نہیں ہوتا ہے، چونکہ اس کا بدن سو رہا ہوتا ہے۔ بدنی طور پر وہ انسان جو غافل ہوگا، سو رہا ہوگا، دنیا سے وہ بے خبر ہوگا۔ اسی طرح سے انسان جب ذہنی طور پر، فکری طور پر، عقلی طور پر وہ عقلانیت سے کام نہ کرے، فکر و توجہ سے کام نہ لے تو در واقع اس کا ذہن سو رہا ہوتا ہے، اس کی سوچ سو رہی ہوتی ہے۔ تو جسمی طور پر سونے والا انسان دنیا سے بے خبر رہتا ہے، اسی طرح سے فکری طور پر، ذہنی طور پر جو انسان سو رہا ہوگا وہ معنویات سے دنیا سے بے خبر رہے گا۔ لذا جس طرح سے جسمانی اعتبار سے جاگنے کی انسان کو ضرورت ہے، ذہنی طور پر بھی بیدار رہنے کی انسان کو ضرورت ہے۔ بیدار رہنے کے لیے اللہ سے آپ دعا کریں تاکہ آپ کا شمار غافلوں میں نہ ہو، آپ کا شمار عقلانیت سے کام لینے والوں میں ہو، آپ کا شمار فکر سے، سوچ سے کام لینے والوں میں ہو۔ اور دوسری درخواست جو خدا سے انسان کرتا ہے وہ اب ذہن جب بیٹھ جائے، انسان کا ذہن جب بیٹھ جائے، کام کرنا چھوڑ دے تو اس وقت انسان کی زندگی متاثر ہو جاتی ہے۔ لذا احادیث میں، دعاؤں میں ہے کہ انسان کا حافظہ بہتر ہونے کے لیے، ذہن بہتر کام کرنے کے لیے کچھ دعائیں ہیں، اس کا پڑھنا اور کچھ ذکر ہے، پڑھنا یاد کرنا ضروری ہے۔ ان میں ایک دعا یہ ہے سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ۔ اس طرح کی جو دعا ہے اگر انسان ورد کرتا رہے تو اس کا اثر اس کے حافظے پر پڑتا ہے، اس کا حافظہ بہتر ہو سکتا ہے، اس کی سوچ بہتر ہو سکتی ہے، اس کا ذہن نیند سے وہ باہر آ سکتا ہے۔ دوسری درخواست وہ یہ ہے کہ اللہ سے وہ کرتا ہے وَبَاعِدْنِي فِيهِ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، مجھے دور رکھیں اہل غفلت لوگوں سے، غافل لوگوں سے،
غفلت کی بیماری سے مجھے دور رکھنا، بیہودہ کام کرنے والے جو سفیہ افراد ہوتے ہیں، جو دیوانہ ٹائپ کے افراد ہوتے ہیں، اس طرح کے افراد سے مجھے دور رکھنا ہے۔ در واقع جب انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے، انسان کی فکر کام کرنا چھوڑ دے، تو اس کا شمار غافل لوگوں میں ہوگا، اس کا شمار بیہودہ کام کرنے والے لوگوں میں ہوگا، اس کا شمار عاقل لوگوں میں نہیں ہوگا۔ لذا ایک طرف سے یہ انسان دعا کرتا ہے کہ ذہن سے بہترین استفادہ کرنے کی مجھے فرصت دے دیں، اور اس ذہن کو بیدار رکھنے کی دعا کرتا ہے، متوجہ رہنے کی دعا کرتا ہے، تو ساتھ میں غافل لوگوں سے دور رکھنے کی، سفیہ لوگوں سے دور رہنے اور رکھنے کی وہ دعا کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان دعا کرتا ہے وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ، خدایا تنزل فیہ، اس دن جو خیر آپ نے نازل کرنا ہے، ہر اس خیر سے مجھے حصہ دینا ہے، مجھے اہل خیر بنانا ہے، مجھے صاحب خیر بنانا ہے، مجھے خیر سے محروم نہیں رکھنا ہے۔ لیکن جب انسان، حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ باعث بنتا ہے کہ اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ دیں، اس کا حافظہ کام کرنا چھوڑ دیں، چونکہ گناہ رکاوٹ بنتا ہے، اور یہی گناہ باعث بنتا ہے کہ یہ انسان کار خیر انجام دینے سے محروم رہے۔ وہ خیر، وہ نیکیاں جو خدا انسانوں کی زندگی میں انسانوں پر نازل کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے یہ انسان اس طرح کی نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔ اور جب گناہ انسان کے بیچ میں آتا ہے، جب شیطان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، تو اس وقت شیطان اور انسان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، گناہ اور انسان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا ہے، خدا اور انسان کے درمیان فاصلہ بڑھتا ہے۔ تو ایسے میں انسان کا ذہن سو جاتا ہے، انسان کی فکر سو جاتی ہے، انسان کی توجہ سو جاتی ہے، انسان کا شمار سفیہ لوگوں میں، پاگل لوگوں میں ہوتا ہے۔ لذا پیغمبر اکرم نے فرمایا اگر متوجہ رہنا چاہتے ہو، بیدار رہنا چاہتے ہو، تو ایک تو گناہ سے پرہیز کرنا ہے، اگر شیطان سے دور رہنا چاہتے ہو تو یہ امور انجام دینا ہے جس کے نتیجے میں شیطان سے دور رہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے، اس فرصت کے ذریعے استفادہ کرتے ہوئے اگر انسان روزہ رکھے تو اس روزے سے شیطان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، شیطان کا چہرہ سیاہ ہوتا ہے، وہ یہ قابل نہیں رہتا ہے کہ آپ کے پاس آئیں۔ اگر شیطان کو رسوا کرنا ہے، ذلیل اور خوار کرنا ہے، تو ایک علاج یہ ہے کہ طریقہ آپ روزہ رکھیں، اور ماہ مبارک رمضان 30 دن جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو شیطان کے چہرے کو آپ رسوا کرتے ہیں، سیاہ کرتے ہیں، اس طرح سے شیطان سے آپ کا فاصلہ بڑھ جائے گا اور آپ کا فاصلہ خدا سے نزدیک ہوگا۔ اسی طرح سے پیغمبر نے فرمایا صدقہ دے دیں، صدقہ دینے سے شیطان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، اور جس کی کمر ٹوٹ جائے وہ چلنے کا قابل نہیں رہتا ہے، وہ آگے پیچھے جانے کا قابل نہیں رہتا ہے، اس کی فعالیتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں شیطان کی فعالیتوں کو کم کرنا، ختم کرنا چاہیں تو صدقہ دیا کرو۔ یہ صدقہ شیطان کو تم سے دور کرتا ہے، خالق کو تم سے نزدیک کرتا ہے۔ اور تیسرا کام جو خصوصاً اس مہینے میں انسان کر سکتا ہے وہ استغفار ہے، طلب مغفرت ہے اللہ سے۔ اس طلب مغفرت کے ذریعے در واقع وہ شیطان کی جڑوں کو کاٹ سکتا ہے۔ جب جڑ کٹ جائے تو اس وقت بدون جڑ شیطان کس طرح سے آگے بڑھیں، کس طرح سے آگے چلیں۔ کوئی چیز قائم رہنے کے لیے جڑ کی ضرورت ہے، بنیاد کی ضرورت ہے، اور شیطان کی بنیاد، شیطان کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے استغفار ضروری ہے۔ در واقع استغفار کے ذریعے آپ اللہ کے ساتھ اپنی جڑوں کو
رشتے کو آپ مضبوط کر رہے ہیں، شیطان کی جڑوں کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو اس مہینے میں خصوصاً تیسرے دن ماہ مبارک رمضان اس طرح کی درخواست آپ خدا سے، اور خدا تیار ہے آپ کی درخواست سننے کے لیے۔ سفارش کی ضرورت نہیں ہے، رشوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عبد بن کر اللہ کے دروازے پر آئیں، عاجز بن کر اللہ کے دروازے پر آئے، اپنے دل کو صاف کر کے اللہ کے دروازے پر آئے، دل سے دعا کریں، دل سے درخواست کریں، لکھ کر لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا وجود درخواست بن کر آئیں، زبان سے اظہار کریں، اعضاء سے اظہار کریں، وجود سے اظہار کریں، تو خدا سننے کے لیے تیار ہے۔